الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، کہ لوگوں اللہ تعالیٰ خود بھی پاک ہیں اور اسی صدقے کو قبول کرتے ہیں جو حلال مال سے کما کر بندہ کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا اور مومنوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا۔ اللہ نے انبیاء کرام اس دنیا کے اندر جتنے بھی نبی بھیجے ایک ہی بات کی، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولوں کی جماعت، کلوا من الطیبات، پاکیزہ رزق کو کھانا ہے۔ تمہارے معدوں کے اندر، تمہارے جسموں کے اندر جو رزق جائے وہ حلال ہونا چاہیے۔ وَعَمَلُوا صَالِحًا، پھر عمل صالح کرو۔ یاد رکھ لو اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا اکٹھا ذکر کیا ہے۔ کون سی دو چیزیں؟ ایک عقل حلال، حلال رزق کھانا، اور ساتھ ہی اس کے اللہ تعالیٰ نے صالح عمل کا ذکر کیا، نیک عمل کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کریم ہمیں کیا بتلا رہے ہیں کہ وہ بندہ جو حلال رزق کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اسی بندے کو نیک عمل کی توفیق عطا کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں عبادت کرنے کو دل نہیں کرتا، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، وجہ کیا ہے؟ ان کے جسموں کی جو نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے، جو وہ رزق کھا رہے ہوتے ہیں، وہ رزق حلال کا نہیں ہوتا، اسی لیے ان کو نیک عمل کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی کہ ان کے جسموں کے اندر حلال رزق نہیں جا رہا ہوتا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ بڑا لمبا سفر کرتا ہے۔ لمبے سفر کس کے لیے ہوتے ہیں؟ یا حج کے لیے ہوتے ہیں یا جہاد کے لیے ہوتے ہیں۔ ایک بندہ لمبا سفر کر کے حج پہ جاتا ہے، اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء، اور بندے کی بڑی پراگندہ حالت ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرے پر بھی سفر کے آثار نما ہو رہے ہیں، نمایاں نظر آ رہے ہیں چہرے پہ سفر کے نشان، اور حج پہ جاتا ہے، جا کر ہاتھ اٹھاتا ہے، یمد یدیہ الی السماء، اس طرح اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور اٹھا کر کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اللہ میری فلاں مصیبت کو دور کر دے، اللہ میرے فلاں دکھ کو دور کر دے، اللہ میری فلاں پریشانی کو دور کر دے، اللہ میری رزق کی بڑی تنگیاں، اللہ میرے رزق کی تنگیوں کو دور کر دے۔ اللہ کے ساتھ اپنے معاملات کرتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اپنے دکھ بیان کرتا ہے، اور آسمان سے آواز آتی ہے وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، آواز آتی ہو بندے جو تو اپنے جسم پہ کپڑا پہن کے بیٹھا ہے وہ تو نے حرام کمائی کے ساتھ پہنا ہے، لے کر حرام ذریعے سے کمائی کی ہے، پھر اس کمائی کا لے کر تو نے لباس پہنا ہے۔ او بندے وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، جو تو پیتا رہا ہے وہ بھی حرام پیتا رہا ہے، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اور تیرے جسم کی جس غذا کے ساتھ نشو و نما ہوتی رہی ہے وہ تیری غذا بھی حرام کی تھی۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، بتلا بندے میں تیری دعا کو کس طرح قبول کر لوں۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی تب ہی دعا کو قبول کرتے ہیں جب بندہ حلال رزق کماتا ہے، حلال رزق کھاتا ہے، حرام ذریعے سے کی ہوئی کمائی پھر اس کو بندہ اللہ کے رستے کے اندر خرچ کرے۔ یاد رکھیں ایسے صدقے کو اللہ تعالیٰ قبول بھی نہیں کرتے۔ اور پھر اللہ نے مومنوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا جس بات کا رسولوں کو حکم دیا، تو رسولوں کو حکم یہی تھا حلال رزق کھانا ہے، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں نیک عمل کی توفیق دیں گے۔ تو لہٰذا اس حدیث سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ہماری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ تب قبول کریں گے جب ہم رزق کھائیں
وہ رزق ہم نے حلال ذریعے سے کمایا ہو، لیکن اگر حرام ذریعے سے ہم رزق کما کر کھائیں گے تو ایسے رزق کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اريد الا الاسلام ما استطعت وما توفیقی